یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کامیاب لوگوں کی 7 گٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا, 7 علامتیں, یہ ان کی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں کامیاب, ورنہ بعض میں 14 علامتیں پائی جاتی ہیں 7 کے بجائے, وہ پھر بھی کامیاب, بولو, پھر بھی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں 7, وہ ہے نا مشہور کتاب ہے 7 ہیبٹس, کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا, 7 عادتیں کامیاب لوگوں کی, اس میں وہ بڑی خاندانی عادتیں, تو اس میں پھر وہ فلانا جو تھا وہ یوں ہو گیا تھا, وہ اتنا ہو گیا, وہ ویسے ہو گیا. بھائی یہ کتاب اس میں بھی لکھو فلانے میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھیں, یہ 7 بھی تھیں اور الگ سے گریوی میں 7 اور بھی تھیں اس کی, ٹھیک ہے. 7 تو یہ کامیاب لوگوں کی, اور 7 بہت زیادہ کامیاب لوگوں کی اضافی اس میں قدرت کی طرف سے انسٹال ہوئی ہوئی تھی. 14 علامتیں ٹوٹل پائی جاتی تھیں جو دریافت ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی پائی جائے, لیکن وہ اونٹ پہ ایک دن بیٹھا اور پاگل کتے نے اس کو کاٹ لیا, تو وہ ساری علامتیں کہاں گئیں؟ ہوتا ہے ایسے. وہ میں اکثر امام شافعی کا ایک شعر پڑھتا ہوں. امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے, ان کا ایک شعر ہے, وہ شعر کہتے ہیں کہ اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي یا فحققی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چلے نا کسی کی اچھی قسمت ہے, خوش قسمت آدمی, اس نے ایک دن لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے, ابھی اس نے اس کو زمین میں دبایا بھی نہیں, درخت بھی نہیں, پانی کھاد یہ اس پروسیس سے گزرے بغیر ہی قدرت نے اس کا ایسا ساتھ دیا کہ لکڑی نے یا بیج نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے. فصدقی, تصدیق کر دیا کرو, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. مٹی میں ہاتھ ڈالیں سونا بن جاتی ہے, وہ ہوتا ہے نا, جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ایک دم چلنا شروع. ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے, وہ گولے گنڈے کی ریڑھی لگائیں کروڑ پتی ہو جاتے ہیں, اور جناب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں برکت. اور ایسے لوگ بھی ہیں, کوئی کروڑ پتی تاجر نے ان کو بلا کے صرف چائے پلا دی اپنی دکان پہ, مشورہ لے لیا چھوٹا سا, اور کاروبار ٹھپ ہونا شروع. کروڑوں کے کاروبار جب ان کے حوالے کرو تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے وہ. بعض دفعہ ان کی اپنی حماقت ہوتی ہے, بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي. خوش قسمت آدمی کے بارے میں اگر تم نے سنا کہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا, مان لیا کرو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں خوش قسمتوں کے ساتھ. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى. اور جو بدقسمت آدمی ہے اس کے بارے میں کبھی یہ خبر سننے کو ملی کہ اس کو صرف پانی چاہیے تھا, کوئی کروڑوں اربوں روپے بھی اس کی خواہش بیچارے کی نہیں, وہ کہہ رہے ہیں پانی مل جائے مجھے پیاس لگ رہی ہے, اور اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ بھرا ہوا کنواں, اب تو ملے گا ہی پانی. اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو میری قسمت جاگ گئی. بھائی صرف 1-2 گلاس نہیں, کنواں کیا ہے بھرا ہوا اور میرے قریب ہی ہے, اب تو پانی تو ملے گا, میں تو کروڑوں بھی نہیں مانگ رہا اللہ سے. وہ پانی پینے کے لیے آیا, کنویں نے اس کو دیکھ کے, پانی نے جب اس کو دیکھا اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا کہ تجھے نہیں پی, سب کو ملے گا تجھے نہیں ملے گا. یعنی پانی نے جب اس کو دیکھا نا یہ آیا ہے, پانی نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں میں. اس کو دیکھ کے یہ شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے, اس کو بھی لوگ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے یار امام شافعی اتنے بڑے محدث, یہ کیسی بات ہے. بھائی یہ سمجھانے کے لیے ہے نا, یہ سمجھانے کے لیے. تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے نیچے چلا جائے تو کیا کرنا ہے, حقیقی اس کو بھی صحیح قرار دے دیا کرو. یار ہوتا ہے بعض دفعہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو کتے کاٹنے کا مطلب یہی ہے. تو لیکن یہ کب سوچنا ہے, کام ہونے کے بعد. جیسے غزوہ احد میں مشورے ہوئے, سب کچھ ہوا, شکست ہو گئی, تو اللہ نے کیا فرمایا, غم کرنے کی اجازت نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. یہ ایام ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں, کبھی ان کو فتح, کبھی تمہیں فتح, کبھی ان کو شکست, کبھی تمہیں شکست. بس یہ تو اللہ کے, اگر ہمارے ہی اس کاموں سے سب کچھ ہونے لگے تو ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق رہے گا پھر؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یوں ہی تھوڑا سا کیا کرو نا. اگر ہمارے ہی کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہو
تو پھر ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق ہے؟ پھر تو ہم تو اللہ بن گئے نا. جو کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے. بعض دفعہ ہم کچھ کریں گے ہو جائے گا, بعض دفعہ پورا زور لگا دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. مائیکل جیکسن نے صحت اور زندگی پر جتنا زور لگایا تھا نا زندہ رہنے کی, اس نے ایسی کوشش کی ہے کہ میں اور آپ خواب میں بھی اس کوشش کا تصور نہیں کر سکتے. دیکھو ہمیں نہیں پتا ہمارے گردے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہم نے تو لنگس ونگس کا کوئی ٹیسٹ کرایا نہیں, چل رہے ہیں توکل پہ یار, سانس آ رہا ہے, صحیح ہوں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا. ہم تو اس امید پہ جی رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے گردے خراب ہو گئے, ہمارے پاس تو اسپیئر میں کوئی گردہ عین موقع پہ ہوگا, پہلے فلاں کا گردہ پکڑ, فلاں کا گردہ پکڑ, وہ بھی ریلیشن, لوگوں کو پتہ نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. یہ ٹینشن ہوگی کہ نہیں؟ ملے, لگ گیا, ٹھیک ہے, نہیں لگا, انا للہ و انا الیہ. مائیکل جیکسن نے کہا یہ رسک میں نہیں لے سکتا. مائیکل جیکسن نے کوئی بندہ پکڑا, ڈاکٹر صاحب اس کا گردہ لگ سکتا ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا ہاں لگ سکتا ہے. اس نے کہا تیرا گردہ میں نے اتنے کروڑوں میں خرید لیا, ابھی اپنے اندر ہی لگا رہنے دے. اگر بالفرض فیوچر میں مجھے کڈنی کی ضرورت پڑی تو تیرا جو رائٹ والا کڈنی ہے وہ تیرا نہیں ہے, وہ کس کا ہے؟ میرا. اور اس کے ایڈوانس پیسے پکڑ, یا ہر مہینے پیسے دینا, یہ حرام ہے, یہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے, لیکن ان کے یہاں کیا حلال حرام, جب ڈانس کرنا حلال ہے ان کے تو باقی کیا رہ گیا. تو یہ سارے جو پارٹس جو لگ سکتے ہیں اس کے پہلے سے سودے ہوئے گئے. ہم کورونا کے باوجود غلط کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے سے, اچھا کام نہیں ہے. اگر اس وقت مائیکل جیکسن زندہ ہوتا نا, کورونا کی ٹینشن سے ویسے ہی اس نے مر جانا تھا, یہ بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ کسی کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہوگا. اور جراثیم کی الیک سلیک میں برداشت نہیں, میں اپنے جراثیم کو کسی دوسرے کے جراثیم کو عید ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا اپنے جراثیم کے ساتھ. اگر وہ غالب آ گئے اور میرے والے کمزور پڑ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ آرمی بھیجی انہوں نے کہ بھائی اس کو اٹھاؤ, اس کا اتنا بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے ہیں, پولیس آئی, فوج آئی, نیٹو نے حملے کیے ہوں گے, اٹھ جا بھائی. اس نے کہا بھائی میں ایسا سویا ہوں مجھے دنیا میں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے سو گیا یار, پتہ ہی نہیں چلا کب روح نکلی ہے, دار خالق حقیقی سے جا ملی. تو یہاں مائیکل جیکسن کے لواحقین اول تو ہوتے ہی نہیں, ان لوگ کے لواحقین بھی نہیں ہوتے زیادہ, ان لوگوں کے لواحقین بھی زیادہ, نہ شادی ہوتی ہے نہ بچے ہوتے ہیں, لواحقین تو ہم لوگ کے ہوتے ہیں بھائی. میں نے بتایا تھا نا گدھے کا کوئی باپ, اس کو گدھا نہیں کہہ رہا مائیکل جیکسن کو, ایک مثال دے رہا ہوں. گدھے کا نہ ماموں ہوتا ہے, نہ خالہ ہوتی ہے, نہ پھپھی, نہ چاچا, نہ بھتیجا, نہ بھانجا. تو اگر آپ نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہو, گدھا نکاح کے بغیر زندگی گزارتا ہے نا, تو نہ اس کا خالہ ہے, نہ بھتیجا ہے, نہ ماموں, نہ چاچا. جو نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی نہ باپ ہوتا ہے, نہ خالہ, نہ چاچو, نہ ماما. مائیکل جیکسن کا تھا, لیکن میں ایک مثال وہ بہت سمٹ کے بہت تھوڑے سے رہ گئے, ایک عدد ابا اور شاید ایک آدھ کوئی وہ ہیں, بیوی تھی, بچی بھی ایک, چلو بہت بزرگ تھے ان کے. یہ بہت بڑا خاندان تھا مائیکل جیکسن کا کہ ایک عدد بیوی اور ایک عدد بچی, بہت عظیم خاندان. شادی پہ کتنے لوگ آئیں گے یار؟ اب شادی کس کی بیٹی کی شادی پہ, سوری, ایک گورے نے کتاب لکھی ہے ٹینشن سے بچنے کی. اچھا جو بیٹی ہوتی ہے نا اس کا بھی باپ سے ریلیشن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو اس کتاب میں بتا رہا ہوں. یعنی ایک بیٹی پیدا ہوئی, ان کا مائیکل جیکسن کی نہیں, ایک نارمل جن کی ہوتی ہے. گوروں میں ایک شخص نے, ماہر نفسیات نے کتاب لکھی ہے گوروں کو ٹینشن سے بچانے کے لیے. ٹینشن تو بہت زیادہ ہے نا وہاں پہ, ڈپریشن سے بچانے کے لیے. اس میں ایک بات لکھی ہے کہ اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں تو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ یہ ٹینشن کسی اور کی ہے یا آپ کی ہے. بعض دفعہ آپ کسی اور کی ٹینشن میں خود لے رہے ہو. پھر اس نے مثال دی جیسے بیٹی کی شادی, اس نے کہا یہ بیٹی کی ٹینشن ہے, آپ کی یار تو کیا کہہ رہا ہے یار. اس نے کہا یہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے, یہ کس کی ٹینشن ہے. تو آپ تو اس کو لطیفہ اس لیے سمجھ رہے ہو کہ ہمارے ہاں باپ بیٹی کا ریلیشن بہت مضبوط. بیٹی کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی جتنی باپ کو ہوتی ہے, کیونکہ بچیاں تو ناسمجھ ہوتی ہیں, ان کو نہیں پتا ہم فیوچر کو تباہ کر رہے ہیں. باپ کو زیادہ ہوتی ہے. تو بھائی آپ خدا کے لیے ایسی کوئی کتاب نہ لکھیں, آپ جب ماہر نفسیات ہوں تو لکھیں کہ اگر آپ کی بیٹی کی ٹینشن ہے تو وہ آپ کی ٹینشن ہے, اس کو حل کس نے کرنا ہے, کیونکہ آپ اس کے باپ ہو. صرف
بلڈ ریلیشن نہیں ہے، ایک روحانی ریلیشن بھی ہے باپ بیٹی میں.